الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گنہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، اور وقت کو جس نے نہ سمجھا پھر اسے مٹنا پڑا، وقت کو جس نے نہ سمجھا پھر اسے مٹنا پڑا، بچ گیا تلوار سے تو وقت سے کٹنا پڑا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے وقت کی قدر کرو اس عنوان پر گفتگو کی تھی، اور آج کا عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے اس مرکز کے ہفتہ واری مرکزی اجتماع میں میرا عنوان ہے ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، اپنے وقت کو برباد مت کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2022 گزر چکا ہے اور 2023 کو شروع ہو کر بھی تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا ہے۔ جب بھی دنیاوی اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس دنیا میں بسنے والے بہت سارے مذاہب کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کچھ نئی چیزوں کا ارادہ کرتے ہیں کہ اس آنے والے نئے سال میں ہمیں یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے ہیں، جسے انگریزی میں نیو ایئر ریزولوشنز کہا جاتا ہے۔ یعنی نئے سال میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں وہ لوگ پہلے سے طے کر لیتے ہیں، جسے نیو ایئر ریزولوشنز کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جو بہت زیادہ چائے پیتے ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نئے سال میں ہم تھوڑا چائے پر کنٹرول کریں گے. جو بہت زیادہ دیر تک سوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نئے سال میں تھوڑا سا کم سوئیں گے اور کام پر توجہ دیں گے. جو اوور ویٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ویٹ لوز کریں گے, واک پر جائیں گے. کالج جانے والے نوجوان کہتے ہیں کہ میں جم جوائن کروں گا اور 1 جنوری سے میں جم جاؤں گا. کوئی کہتا ہے میں مارننگ واک پر جاؤں گا, کوئی کہتا ہے میں اب نان ویج نہیں کھاؤں گا, کوئی کہتا ہے اب سوشل میڈیا پر اپنا وقت میں زیادہ برباد نہیں کروں گا, کوئی کہتا ہے کہ میں فضول خرچی سے بچوں گا, کوئی کہتا ہے شراب پر کنٹرول کروں گا, کوئی کہتا ہے سگریٹ پر کنٹرول کروں گا, کوئی کہتا ہے میں فیملی والوں کو تھوڑا زیادہ ٹائم دوں گا, کوئی کہتا ہے میں ماں باپ کی کیئر کروں گا. تو ہر آدمی اپنی اپنی عقل اور اپنے اپنے شعور کے مطابق یہ نئی نئی چیزیں طے کرتا ہے اور ان چیزوں کا وہ ارادہ کرتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اگر میں آپ کی اور اپنی بات کروں تو بہت معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہمارا اپنا کوئی گول نہیں ہے, ہمارا کوئی اپنا ایم نہیں ہے, ہماری اپنی کوئی منزل یا کوئی مشن نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر دیکھا جائے تو مسلمان یعنی ہماری اکثریت زیادہ تر اپنے وقت کو برباد کرنے والے آپ کو مسلمان نوجوان مل جائیں گے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اب ایک ایسا جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جسے آپ کو سننا بھی ہے اور دل کے نہا خانے میں جگہ بھی دینا ہے. وقت کو برباد کرنا بند کر دیں ورنہ ایک دن یہ وقت آپ کو برباد کر کے چھوڑے گا. وقت کو برباد کرنا بند کر دیں ورنہ ایک دن یہ وقت آپ کو برباد کر کے چھوڑے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وقت آپ کو برباد نہیں کرے گا بلکہ وقت کو برباد کرنے کی وجہ سے آپ خود ہی برباد ہو جائیں گے. اور دوسرا جملہ یاد رکھیں, اب وقت کو آپ اہمیت دینا شروع کر دیں, وقت آپ کو خود اہمیت والا بنا دے گا. آپ وقت کو اہمیت دینا شروع کر دیں, وقت آپ کو خود اہم بنا دے گا اور آپ کی اہمیت کو بڑھا دے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, پوری دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں جنہیں آپ دنیاوی اعتبار سے, چونکہ وہ سارے مسلمان نہیں ہیں, میں دنیاوی اعتبار سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں, اور دنیاوی اگزامپل اس لیے کیونکہ اگر مسلمان نوجوان سے پوچھا جائے کہ تمہارا آئیڈیل کون ہے, تم کس کو فالو کرتے ہو, تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں آپ بتائیں کہ ہم میں کتنے ہیں جو یہ کہیں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آئیڈیل ہیں, کتنے ہیں جو کہیں گے کہ امام حسین میرے آئیڈیل ہیں, کتنے ہیں جو کہیں گے امام زین العابدین میرے آئیڈیل ہیں, کتنے ہیں جو کہیں گے سیدنا سرکار غوث اعظم میرے آئیڈیل ہیں. آج ہماری اکثریت نوجوانوں کی آپ کو کیا جواب دیتی نظر آئے گی؟ جو جس فیلڈ سے جڑا ہوگا یا جس کو جس چیز میں زیادہ دلچسپی ہوگی وہ اسی اعتبار سے اپنے کسی نہ کسی آئیڈیل کو سلیکٹ کر کے بیٹھا ہوگا. جو پالیٹکس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ کسی پالیٹیشین کا نام لیں گے, جو کرکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ کسی کرکٹر کا نام لیں گے, جو فٹ بال میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ کسی فٹ بالر کا نام لیں گے, وہ لوگ جو ٹک ٹاک یوٹیوب پر لگے رہتے ہیں وہ کسی یوٹیوبر کا یا ٹک ٹاکر کا نام لیں گے, وہ لوگ جو فلموں کے ڈراموں کے تماشوں کے شوقین ہیں وہ کسی نچنیے گویے شرابی زانی کا نام لیں گے. تو ہر آدمی اپنی عقل و شعور کے مطابق اپنے انٹرسٹ کے مطابق کسی نہ کسی کو کہے گا کہ یہ میرا آئیڈیل ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اب میں آئیڈیل اپنی طرف سے فکس نہیں کرتا بلکہ آپ تمام سے کہتا ہوں کہ آپ جس کسی کو بھی اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں یقیناً وہ فیل انسان تو نہیں ہوگا, اپنی فیلڈ کا سکسیسفل انسان ہوگا. اب اس سکسیسفل انسان کو جس کو آپ نے اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے, اب اس انسان کی اگر آپ بائیوگرافی کو پڑھیں, آپ اس کی لائف اور لائف سٹائل کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اگرچہ کسی بھی فیلڈ میں ہوگا وہ ٹائم ویسٹ کرنے والا نہیں ہوگا. آج آپ کو اس کی کامیابی نظر آتی ہے, آج دنیا میں اس کی شہرت, اس کی دولت, اس کی عزت, اس کا نام, اس کا مقام آپ کو نظر آتا ہے,
لیکن اس کے پیچھے جو اس کا سٹرگل ہے کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، انگریزی کی مشہور کہاوت ہے رچ پیپل نیور سلیپ فار 8 hours، یعنی امیر لوگ کبھی 8 گھنٹے نہیں سوتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر تو فقیر سے فقیر آدمی بھی 10-12 گھنٹے سوتا نظر آتا ہے۔ گلی کا آوارہ لڑکا جو 28-30 سال کا ہو گیا، اپنے بوڑھے باپ پر ڈیپینڈ ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں تو پوری رات آوارہ گردی، اور صبح جا کر سوئے گا، پھر ظہر کے بعد 3-4 بجے اس کی آنکھ کھلے گی۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک بات معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ ہمارا جوان بیٹا رات بھر آوارہ گردی کر کے آئے اور صبح فجر کے قریب آ کر سوئے، لیکن جب بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی ماں اس کے لیے گرم گرم چائے تیار کرتی ہے، اور پھر اپنے بیٹے کے لیے، جوان بیٹا رات بھر آوارہ گردی کر کے آ کے سویا ہے، لیکن ماں اس کے لیے جائے گی، پاؤ لے کر آئے گی، اس کے لیے ناشتے کا انتظام کرے گی، پراٹھا کھانے کا شوقین ہے تو پراٹھا اور آملیٹ بنائے گی۔ اب بتائیے، جب آوارہ گردی کرنے والے بیٹوں کے ناز و نعم اس طرح سے ماں باپ اٹھائیں گے تو کبھی وہ اپنے پیر پر کھڑا ہوگا؟ کبھی وہ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ نکل کر دیکھ لیں مسلم محلوں میں، آپ نکل کر دیکھ لیں ہائی ویز پر، آپ کو بہت سے سفید داڑھی والے لوگ ٹیکسی چلاتے ہوئے مل جائیں گے، آپ کو بہت سے سفید داڑھی سفید بالوں والے لوگ ٹھیلا کھینچتے ہوئے مل جائیں گے، آپ کو بہت سے سفید داڑھی سفید بالوں والے لوگ اسکریپ کا کاروبار، بھنگار کا دھندا کرتے ہوئے، یا بازار میں سبزی ترکاری پھل فروٹ بیچتے ہوئے مل جائیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے گھر میں کیا کوئی کمانے والا نہیں؟ اس بڑھاپے میں اگر گورنمنٹ کے جاب میں ہوتے تو بھی گورنمنٹ نے اس عمر میں آپ کو ریٹائرڈ کر دیا ہوتا کہ اب آپ کام کے لائق نہیں، اب جائیں آپ آرام کریں۔ جس عمر میں آپ کو گھر میں بیٹھ کر اپنے جوان بیٹوں کی کمائی کھانی چاہیے، اس عمر میں بھی آپ محنت کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے کوئی کمانے والا جوان بیٹا نہیں؟ تو جواب ملے گا بیٹے تو ہیں لیکن وہ کسی کام کے نہیں ہیں، میں بوڑھا ہو گیا لیکن اس بڑھاپے میں بھی میرے بیٹے میری ہی کمائی کھا رہے ہیں۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں جب میں کسی بوڑھے کو بھیک مانگتا دیکھتا ہوں تو مجھے اس پر ترس نہیں آتا، جب کسی بوڑھے کو بھیک مانگتا دیکھتا ہوں تو مجھے اس پر رحم نہیں آتا، مجھے اس پر غصہ آتا ہے کہ کاش تو نے اپنی جوانی کو ضائع نہ کیا ہوتا، اگر تو نے جوانی برباد نہ کی ہوتی تو آج تجھے بڑھاپے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا، اگر تو جوانی کا صحیح استعمال کر لے جاتا تو تو بھیک مانگنے والا نہیں بلکہ اپنے جیسے کتنوں کو کھلانے والا بن گیا ہوتا۔ بتائیے ہے کہ نہیں ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں؟ اور میں نے آپ کو پچھلے بیان میں بتایا تھا، ایک بندہ بڑھاپے میں عبادت گزار بن جائے اور ایک بندہ جوانی میں عبادت گزار بن جائے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں کسی بوڑھے پر کسی طرح کا اعتراض نہیں کرتا، انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا اگر بڑھاپے میں کوئی جا کر نمازی بن گیا، بڑھاپے میں کرتا پیجامہ پہننے لگ گیا، بڑھاپے میں چہرے پر داڑھی رکھ لی تو کون سا بڑا کمال کر لیا؟ بڑھاپے میں تسبیح لے کر ہمیشہ استغفر اللہ یا سبحان اللہ پڑھ رہا ہے تو بتائیے کون سا کمال کر دیا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اصل کمال تو یہ ہے کہ جب بندہ اینڈ کڑیل جوان ہو، جوانی میں دنیا کے موہ مایا، دنیا کا مکر و فریب، شیطان کے جال، دنیا کی رنگینیاں اسے اپنی طرف بلاتی ہو اور ان سب کا مقابلہ کر کے وہ اللہ کا سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا ایک بندہ جو جوانی میں عبادت گزار بن جاتا ہے، یا سیدنا سرکار غوث اعظم کا فرمان میں آپ کو بتاؤں، بڑھاپے میں عبادت گزار بن گیا، چلو اللہ کا شکر ہے، اس پر بھی اللہ کا کرم، ورنہ بعض بوڑھے تو بوڑھے ہو کر بھی شراب پیتے رہتے ہیں، بعض بوڑھے تو بڑھاپے میں بھی کیرم کھیل رہے ہوتے ہیں، بعض بوڑھے تو بڑھاپے میں بھی ماں بہن کی گالیاں لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ تو ان کو تو بڑھاپے میں بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، جن کو اللہ نے بڑھاپے میں بھی نیکی کی توفیق دے دی
ان کو بھی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں اگر بڑھاپے میں نیک بن گیا تو کوئی بہت بڑا کمال نہیں کر دیا۔ کمال تو یہ تھا کہ جب شیطان بار بار دنیا کی طرف بلا رہا تھا، فلموں کی طرف بلا رہا تھا، ناجائز و حرام مناظر کی طرف بلا رہا تھا، جب اس کے پورے دھیان کو لڑکیوں کی طرف منتقل کر رہا تھا، ایسے میں اس کا مقابلہ کر کے وہ مسجد کی طرف جاتا اور اللہ کا سجدہ ادا کر رہا تھا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وہ نوجوان جو جوانی میں عبادت گزار بن گیا ہوگا، فرماتے ہیں جو جوانی میں اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہوگا، مسجد کے نمازیوں کی قدر کرتا ہوگا، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہوگا، فرماتے ہیں وہ جوان جو جوانی میں نیک بن گیا، میں عبد القادر وعدہ کرتا ہوں کل قیامت میں وہ چاہے جہاں بھی ہوگا میں اس کو تلاش کروں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب چونکہ عنوان جوانی پر نہیں ہے لیکن اس جوانی کا بھی تعلق تو ٹائم سے ہے نا، اس کا تعلق بھی وقت سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ جن 7 لوگوں کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا ان میں ایک وہ بھی ہوگا کہ جسے کسی خوبصورت حسین و جمیل اعلیٰ حسب نسب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہوگی، لیکن اس جوان نے اپنے آپ کو بچا لیا ہوگا یہ کہہ کر کہ کروں گا تو نفس کو لذت حاصل ہوگی، مولا ناراض ہو جائے گا، لیکن نہیں کروں گا تو میرا رب اس پر راضی ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں جو ایسے میں اپنے آپ کو بچا لے جائے گا کل قیامت میں اللہ اس جوان کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مسلمان سے 5 سوال کیے جائیں گے اور جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے لے اپنی جگہ سے پیر تک اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی، ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے جب تک جواب نہ دے دے ان سوالوں کا۔ اور وہ سوال کیا ہوگا؟ یہ جو 5 سوال ہیں نا، ان 5 سوالوں میں 2 سوال کا تعلق ٹائم سے ہے۔ پہلا سوال ہوگا بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا تھا؟ اب بتائیے اس کا تعلق ٹائم سے ہے کہ نہیں ہے؟ تو نے زندگی کو کہاں گزارا تھا؟ اب اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ یعنی ایک 60 سالہ 70 سالہ زندگی اوور آل یہ پوری زندگی تو نے کہاں گزاری؟ اب اسپیشلی جو جوانی کا پیریڈ تھا بتا تو نے وہ کہاں گزارا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں جب قیامت میں یہ سوال کیے جائیں گے تو بتائیے ہم میں کتنے لوگ ہیں جو ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ کتنے؟ میں نے 40 سالہ 50 سالہ 60 70 سالہ زندگی پائی اور اس زندگی کو میں نے کہاں خرچ کیا؟ دنیا میں کوئی پوچھ بیٹھے نا، اگر کوئی ہم سے پوچھتا نا آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو اس پر بھی تیور بدل جاتے ہیں۔ اگر کبھی بیوی پوچھ بیٹھے نا کہ برا مت ماننا آپ کی سیلری کتنی ہے آج تک آپ نے مجھے بتایا نہیں، تو اس پر شوہر بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے کہ آج تک میرے ماں باپ نے نہیں پوچھا، تیری ہمت، تجھے کسی چیز کی کمی ہے کیا جو تم مجھ سے پوچھنے چلی کہ میری تنخواہ کتنی ہے؟ تیری ساری ضروریات تو پوری ہو جاتی نا، پھر تجھے کیا ضرورت ہے سوال پوچھنے کی؟ بتاؤ ہے کہ نہیں؟ دوست بھی دوست سے یہ پوچھنا پسند نہیں کرتے کہ یار تجھے تنخواہ کتنی ملتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اب اگر کوئی رات گزارے کسی برائی اور گناہ کے اڈے پر اور اس سے صبح اس کے ماں باپ پوچھے یا اس کا پیر پوچھے یا اس کا استاد پوچھے یا اس کا دوست پوچھے کہ تو نے رات کہاں گزاری تھی، تو کیا بتاؤ وہ جواب دے سکتا ہے کہ رات میں نے کہاں گزاری تھی؟ وہ لوگ جو 31st نائٹ میں گئے تھے شراب پینے کے لیے، وہ لوگ جو گئے تھے 31st نائٹ میں کسی ریو پارٹی میں اور جا کر ڈرگس لیا تھا، وہ لوگ جو 31st نائٹ میں گئے تھے کسی زنا اور جوئے کے اڈے پر، اگر ان سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ 31st نائٹ میں تو کہاں گیا تھا، اب اسی کی طرح کوئی ہوگا تو ممکن ہے وہ جواب دے دے کہ میں تو وہاں گیا تھا، تو کہاں گیا تھا؟ لیکن اگر ماں باپ پوچھ بیٹھے، ماموں پوچھ بیٹھے، خالہ پوچھ بیٹھے، بڑا بھائی پوچھ بیٹھے، بہن پوچھ بیٹھے تو کیا جواب دے گا؟ اگر پیر پوچھ بیٹھے، استاد پوچھ بیٹھے، جیسا کوئی مبلغ پوچھ بیٹھے تو کیا جواب دے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ایک رات کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو جواب نہیں دے سکتے ہو، اللہ قیامت میں پوری زندگی کے بارے میں فرمائے گا بتا اپنی زندگی کو تو نے کہاں گزارا تھا؟
کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اب اس کے بعد جوانی، رب فرمائے گا بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ اپنی جوانی کو کتنے لوگ ہیں وہ جو رات بھر بائکوں پر بیٹھے رہتے ہیں، وہ رات بھر جو سیلون کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں؟ آپ نکل جائیں مسلمانوں کے علاقے میں نے گلیوں میں ادھیڑ عمر لوگوں کو دیکھا، ایک موبائل رکھا ہوا ہے اور اس ایک موبائل میں ایک آدمی پہلے ٹچ کرتا ہے، پھر دوسرا بٹن دباتا ہے، پھر تیسرا اسکرین کو ٹچ کرتا ہے۔ مجھے پہلے نہیں معلوم تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں، پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ سارے مل کے لوڈو کھیل رہے ہیں۔ آپ سوچو، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی پب جی کھیل رہا ہے، کسی کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو یوٹیوب لگا کر بیٹھ گیا، کچھ اور نہیں ہے تو وہ اپنے دوستوں کی انسٹاگرام پر جا کر ریل چیک کر رہا ہے، کسی کا اسٹیٹس، کسی کا ڈی پی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آدمی سوچتا ہے 60 سیکنڈ تو ہے، دیکھ لیتا ہوں تھوڑا سا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، فریش کرنے کے لیے، اور 60 سیکنڈ کا ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے ریل یا انسٹاگرام پر یا فیس بک پر، کسی کی سٹوری، کسی کا اسٹیٹس، کسی کا پروفائل، کسی کا ڈی پی۔ تو اگر وہ بیٹھتا ہے ایک دیکھنے کے لیے، پھر کتنے گھنٹے اس میں برباد ہو جاتے، اسے خود کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ بتائیے، ہے نا میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب تو انٹرنیٹ اتنی ترقی کر لے گیا ہے، اتنی ترقی کہ اگر آپ کسی ویب سائٹ پر جا کر جوتے ڈھونڈ رہے ہیں، یا آپ کو گھر کے لیے اے سی لینا ہے، یا آپ کو کوئی اور ضرورت کی چیز، اپنے موبائل کا کور خریدنا ہے، یا آپ کو ٹریول کرنے کے لیے کوئی ٹکٹ خریدنی ہے فلائٹ کی یا ٹرین کی، آپ اگر کسی ایک ویب سائٹ پر جا کر اس کو سرچ کریں، سرچ کرنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں، بھول جائیں، آپ دیکھیں گے اس کے بعد جب بھی آپ اپنا موبائل آن کریں گے، فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو، یا آپ جب بھی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ آن کریں گے، کسی بھی سائٹ پر جائیں گے، آپ کو فوراً ان چیزوں کی ایڈ ملنی شروع ہو جائے گی جن چیزوں کو آپ نے 2-4 گھنٹے پہلے تلاش کیا تھا۔ بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ جب اس کی خبر انٹرنیٹ کو خود ہے، تو جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور جس رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، کیا اس رب کو ہمارے شب و روز کی خبر نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے، میرا کوئی امتی مسجد سے ایک تنکا نکال کر باہر رکھ دینا، کہ گندگی تھی میں نے نکال دی، حضور فرماتے تنکا نکال کر باہر رکھ دو تو فرشتے تمہارے اس عمل کی مجھے خبر دیتے ہیں۔ تنکا نکال کر رکھ دو تو فرشتوں کے ذریعے حضور کو خبر دی جائے۔ اگر بتاؤ وہی کلمہ پڑھنے والا قرآن پڑھے گا بیٹھ کر تو حضور کو خبر نہیں ہوگی؟ نماز پڑھے گا مسجد میں آ کر تو حضور کو خبر نہیں ہوگی؟ اور اسی طرح یہ بھی سمجھ لو، تنکا نکال دو تو حضور کو خبر ہو جائے، شراب پیو گے تو کیا حضور کو خبر نہیں ہوگی؟ چرس چلم گانجے پیو گے تو کیا حضور کو خبر نہیں ہوگی؟ 31 نائٹ مناؤ گے، ڈانڈیے کھیلو گے، پتنگ اڑاؤ گے، رنگ گلال اڑاؤ گے، پٹاخے پھوڑو گے، ڈی جے بجا کر ناچو گے تو کیا حضور کو خبر نہیں ہوگی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو 2 سوال قیامت میں ہوں گے جن کا تعلق ٹائم سے ہے۔ بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا تھا؟ تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ ہم میں کتنے ہوں گے جو جواب دے لیں گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، جو لوگ سنی دعوت اسلامی کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں، جو میری ہی طرح تحریک کے مبلغ بن گئے ہیں، کل قیامت میں رب فرمائے گا بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا تھا؟ تو جواب دیں گے مولا ہم نے اپنی زندگی کو تیرے ذکر پاک کی محفل میں گزارا تھا۔ جب ہم جیسوں سے سوال ہوگا بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا، ہم جواب دیں گے مولا ہم جوانی کی ہر رات میں تیرے بندوں کو جمع کرتے تھے اور جمع کر کے تیرے حبیب کا درود و سلام پڑھایا کرتے تھے۔ اے اللہ ہم کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی مسجد میں، کبھی سڑکوں پر، کبھی میدان میں، کبھی چوک چوراہوں پر ہم لوگوں کو جمع کر کے تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر سنایا کرتے تھے، کبھی نعتیں پڑھتے تھے، کبھی درود پڑھتے تھے، کبھی تیرے حبیب کے فرمان سنایا کرتے تھے۔ اور بتاؤ وہ لوگ جو راتوں کو آوارہ گردی میں گزارتے ہیں، وہ جو اپنی جوانی کو یہاں وہاں تباہ برباد کرتے ہیں، کل قیامت میں ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ 24 گھنٹے دن اور رات میں ہر انسان کو دیتا ہے۔ اسی 24 گھنٹے کا استعمال کر کے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی IAS بنتا ہے، کوئی IPS بنتا ہے،
کوئی کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کے اندر جا کر جاب کرتا ہے، کوئی اپنے بزنس کو ڈیولپ کرتا ہے، کوئی ترقی کرتا ہے، کوئی کامیابی کی منزلیں پار کرتا ہے، اور کوئی اسی 24 گھنٹے کو سوشل میڈیا پر تباہ برباد کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پر کوئی کام دام نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 1440 منٹ۔ 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ملتے ہر کسی کو۔ اب آپ اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رات سونے سے پہلے وہ غور کرے، آج جب میں سو کر اٹھا تب سے لے کر اب تک میں نے کون سا پروڈکٹیوٹی والا کام کیا ہے۔ آج دن بھر خود ہر آدمی غور کرے، نوٹ کرے، آج دن بھر میں نے کیا کام کیا ہے، میرے اس کام سے مجھے فائدہ ہوا، میرے اس کام سے میرے گھر والوں کو فائدہ ہوا، میرے اس کام سے میرے خاندان والوں کو فائدہ ہوا، میرے اس کام سے میرے علاقے والوں کو فائدہ ہوا، میرے اس کام سے میرے مذہب والوں کو اور میرے مذہب کو فائدہ ہوا، میرے اس کام سے کیا میرے ملک کو کوئی فائدہ ہوا۔ ہر مسلمان غور کرے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کامیاب بزنس مین وہی ہوتا ہے جو انویسٹمنٹ سے پہلے غور کرتا ہے کہ میرا پیسہ برباد تو نہیں ہوگا، میں جہاں پیسے لگاتا ہوں میرا مال ڈوبے کا تو نہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہر آدمی وہی پیسے خرچ کرتا ہے جہاں اس کو نفع ہونے کا یقین ہو۔ اب ایک آدمی پیسے انویسٹ کرتا ہے اس لیے کہ نقصان نہ ہو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پیسہ ڈوب بھی جائے دوبارہ کما سکتے ہیں، لیکن روزانہ جو وقت آپ برباد کر رہے ہیں، 1440 منٹ روزانہ، 24 گھنٹے روزانہ جو آپ ضائع کر رہے ہیں، کیا بتائیے یہ واپس پلٹ کر آئے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب صبح سورج نکلتا ہے نا تو آواز دیتا ہے، لوگوں میں تمہیں آج مل گیا ہوں، آج تم جو کچھ اللہ رسول کی رضا کا کام کر سکتے ہو کر لو، اپنی آخرت کو سنوارنے کا جو کام کر سکتے ہو کر لو، کل میں تمہیں ملنے والا نہیں ہوں، کل کا دن تمہاری زندگی کا ایک نیا دن ہوگا، میں ایک بار چلا گیا تو پھر کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ ایک سروے کے مطابق 1995 سے لے کر 2000 تک 2020 تک جتنے لوگ پیدا ہوئے، توجہ ہے آپ کی، 1995 سے لے کر 2020 تک جتنے لوگ پیدا ہوئے ان میں سے اکثر لوگ تقریباً 8 سے 9 گھنٹے اپنے موبائل پر برباد کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر۔ اور ایک سروے کے مطابق ہر انسان تقریباً 24 گھنٹے میں 2 سے 3 گھنٹے ٹیلی ویژن پر ایسی چیزیں دیکھتا ہے وہ جو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ ہر انسان 24 گھنٹے میں 2 سے 3 گھنٹے ٹیلی ویژن کے اسکرین پر ایسی چیز دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ پھر جو چیز دیکھنا چاہتا ہے ذرا سوچیں کہ اس پر کتنا پیسہ، کتنا وقت ضائع ہوتا ہوگا۔ ایک سروے کے مطابق ایک بہت بڑے اسکالر نے اپنی کتاب میں لکھا، اس کی ریسرچ ہے کہ ایک ایوریج آدمی اپنی زندگی کا 25 سال سونے میں لگا دیتا ہے، اپنی زندگی کا۔ اور یہ ایوریج کس طرح سے نکالا گیا جانتے ہو؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر لوگوں کی ایوریج ایج ہے 70 ایئرز۔ کتنی ہے؟ 70 سال ایوریج عمر۔ کوئی 68 میں چلا جاتا ہے، کوئی 72 میں، ایک ایوریج کے مطابق 70 ایئرز۔ اور 70 ایئرز میں اس نے کہا کہ 25 سال سونے میں چلے جاتے ہیں، 12 سال ٹیلی ویژن دیکھنے میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کھانے پینے میں، دوست احباب سے ملنے جلنے میں، ٹائم پاس کرنے میں، ہر پارٹی اٹینڈ کرنے میں، ہر نکاح، ہر ولیمے، ہر چلے، ہر منگنی میں جانے آنے میں، آپ سوچیں کتنا وقت جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، اگر موبائل اٹھا کر چیک کیا جائے کہ 24 گھنٹے میں یہ بندہ کتنی دیر تک اپنے موبائل پر لگا رہتا ہے تو پتا چلے گا ہر کسی کا ایوریج کے اعتبار سے 7 سے 8 گھنٹہ اس کے موبائل کی اسکرین پر خرچ ہوتا ہے، دیکھنے میں، بٹن دبانے میں، سکرول کرنے میں، سرچ کرنے میں۔ بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ اگر اس موبائل پر دن میں 7 سے 8 گھنٹے دے رہے ہیں
تو اس پر غور کریں کہ کتنے کام ایسے ہیں جو آپ کے لیے فائدے مند ہیں. اس میں کتنے کام. آپ کسی کی سٹوری دیکھ رہے ہیں, ڈی پی دیکھ رہے ہیں, ریل دیکھ کے اس سے کوئی فائدہ ہونا ہے؟ آپ رات بھر پب جی کھیل رہے ہیں, اس سے کوئی فائدہ ہونا ہے؟ آپ بتائیے 2020 کا میچ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں, اگر 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے, اس سے کوئی فائدہ ہونا ہے؟ آپ اگر پیسہ خرچ کر کے ٹکٹ نکال کر تھیٹر میں جا کر 3 گھنٹے فلم دیکھ رہے ہیں, اس سے کوئی فائدہ ہونا ہے؟ جتنے بھی ویب سیریز لانچ ہوتے ہیں, نیٹ فلکس پر جا کر ہر ویب سیریز آپ دیکھتے ہیں, آپ یوٹیوب پر جا کر انہیں سرچ کر کے رکھتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر کے پھر دیکھتے ہیں. آپ بتائیے اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے آپ کا؟ ایسا تو نہیں کہ فلم دیکھتا ہوں نا تو میرے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب میں رات بھر پب جی کھیلتا ہوں نا, دن میں دندہ میرا بہت اچھا ہوتا ہے. ایسا ہے. رات بھر میں یوٹیوب دیکھتا ہوں نا تو مجھے صبح جو ہے نا ایک دم فریشنس فیل ہوتی ہے, صبح اٹھتا ہوں ایک دم چستی پھرتی ہوتی میری باڈی میں. ایسا ہے. کیا فائدہ ہو رہا ہے بھلا بتائیے آپ, کیا فائدہ؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, زندگی جو اللہ نے ہم کو دی ہے نا, اگر آپ جتنا بھی چاہو اس کے بعد مرو گے تو دوبارہ یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے. اور ہم صبح سو کر اٹھیں گے نا, ہم صبح سو کر اٹھیں گے, پوری دنیا کی آبادی اربوں خربوں کی ہے, اور ایک سروے کے مطابق تقریباً روزانہ 24 گھنٹے میں 1,50,000 لوگ دنیا میں مرتے ہیں. تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کی موت آتی ہے 24 گھنٹے میں. ان 1.5 لاکھ لوگوں میں کبھی بھی ہمارا نمبر آ سکتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں. اور جب ہمارا نمبر آئے گا تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے آپ کو بچا سکو گے؟ 1 سیکنڈ. جانتے ہو وہ کیسے عظیم لوگ تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی, صحابہ تشریف فرما تھے, ایک نوجوان صحابی بیٹھے تھے حضور کے قریب. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو نوجوان صحابی بیٹھے ہیں نا فلاں کونے میں, تھوڑی دیر کے بعد موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہے. یہ تھوڑی دیر کے بعد دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. جبرائیل علیہ السلام یہ عرض کر کے چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد تم ہم سے رخصت ہونے والے ہو, تمہاری زندگی کا آخری وقت آ گیا. جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ کچھ دیر میں اسرائیل آئیں گے اور تمہاری روح قبض کریں گے. تمہارے پاس بہت وقت کم ہے, جو کچھ کرنا چاہتے ہو اس مختصر وقت میں کر لو. جاؤ اپنے گھر والوں سے مل لو, اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو اپنے ماں باپ سے ملاقات کر لو, کچھ وصیت کرنا چاہتے ہو, کسی کو کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہو تو کر لو. جب نبی نے ان کو بتا دیا تو جانتے وہ صحابی کیا عرض کرتے ہیں آقا اب زندگی کا جب آخری وقت آ گیا تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے گھر چلا جاؤں, ماں باپ سے جا کر ملاقات کر لوں, کسی کو نصیحت اور وصیت کر دوں. آقا اگر میری ایک یہ زندگی نہیں ایسی اور کئی زندگیاں اللہ دے اور وہ زندگیاں تمام ہو جائیں تو میری تمنا یہی ہوگی کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ میں آپ کے قدموں میں گزار دوں. اے آقا یقیناً میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, میں بھی اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن آقا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہمارے نبی ہمیں ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں, اور ہم بھی اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. آقا جب ایسے میں زندگی کا آخری وقت آ گیا تو میں آپ کے قدموں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. وہ صحابی وہیں حضور کی محفل میں بیٹھے رہے اور وہیں پر ان کی روح پرواز کر گئی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آپ دیکھیں آخری وقت میں بھی تمنا ہوتی کہ حضور کے قدموں میں جام دیں, اور یہاں پوری زندگی نکل جاتی, ہم اپنا رخ بھی اپنے نبی کی طرف نہیں کرتے ہیں, اپنا رخ بھی اپنے دین کی طرف نہیں کرتے. بس ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت پڑھ لیا, پورے ہفتے بھر کے لیے بری ذمہ ہو گیا. یہ اور ہیں جنہیں 5 وقت پڑھ کر جنت ملے گی, مجھے تو 2 ہی رکعت میں مل جاتی ہے. کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ میں تو 2 رکعت ہی میں جنتی ہو گیا, خواہ میں کیوں زیادہ محنت کروں میں. معاذ اللہ. آپ سوچیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, تو اللہ نے جو وقت دیا ہے نا, اس وقت کو برباد کرنا بند کر لو, ورنہ ایک دن یہ وقت تمہیں برباد کر کے چھوڑے گا. اور پھر تم کیا کہو گے جانتے ہو؟ پھر تم کہو گے یار مجھے ٹائم نہیں ملا ورنہ میں کچھ ضرور کر کے دکھا دیتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں, ہمارا ایک دوست تھا کالج میں, یہ جو کل پر ٹال مٹول کرتے ہو نا, یہ شیطان کی طرف سے, یاد رکھنا. میں 1 تاریخ سے نماز شروع کر دوں گا, اب کی جمعہ سے میں نماز شروع کر دوں گا, اب کی رمضان شریف سے تو یار میں پھر نمازی بن جاؤں گا, کبھی چھوڑوں گا نہیں. یہ سب شیطانی وسوسات ہیں.
میرے پیارے آقا کے پیارے جو کرنا ہے نا وہ کل سے نہیں آج سے کرنا ہے. اس کی وجہ کہ زندگی میں کل کبھی نہیں آتا ہے. کل کبھی آتا ہے؟ جو چلا گیا وہ کل تھا. جو کل آئے گا وہ کل نہیں ہوگا, وہ آج ہوگا. جو کل آئے گا وہ کل ہوگا, وہ آج ہوگا. تو جو کرنا ہے آج کرنا ہے, اور وہ بھی آج نہیں ابھی سے کرنا ہے. کہ انشاءاللہ. ہمارا ایک کالج فرینڈ تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. ہم اس کو بار بار کہتے یار نماز پڑھا کرو, نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کو دعوت دیتے تھے دوست ہونے کی بنیاد, اور وہ کیا عذر پیش کرتا؟ وہ کہتا پہلے میں داڑھی رکھوں گا اس کے بعد نماز شروع کروں گا. ہم اس کو کہتے یار داڑھی سنت ہے, اللہ توفیق دے گا تو رکھ لے گا. نماز فرض ہے, پہلے اس کی پابندی تو شروع کر. وہ کہتا نہیں, پہلے نیچے سے شروع کروں گا, پہلے سنت اس کے بعد فرض تک پہنچوں گا, پہلے نیچے سے. اور میرے پیارے آقا کے پیارے مجھے کالج چھوڑے تقریباً 20 سال ہو گئے, نہ آج تک اس نے داڑھی رکھی ہے, نہ آج تک نمازی بن سکا ہے, نہ آج تک نمازی. بہت سے سگریٹ پینے والے کہ نہیں میں یہ 2023 شروع ہوگا 1 تاریخ سے چھوڑ دوں گا میں. آپ 1 کو بھی دیکھیں گے تو پی رہا ہوگا, 5 کو بھی دیکھیں گے تو پی رہا ہوگا, بوڑھا ہو جائے گا تو بھی پی رہا ہوگا. وہ لوگ جو کہتے ہیں داڑھی رکھ لوں گا, آپ کی رمضان شریف سے داڑھی رکھوں گا, ایسے کتنے رمضان آئیں گے جائیں گے, موت کا فرشتہ آ جائے گا لیکن داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہوگی اس کو. تو اس لیے ایک گول سیٹ کریں کہ انشاءاللہ ایک ایم بنائیں, ہمارا کوئی مشن ہو, ہماری کوئی منزل ہو, ہمارا کوئی مقصد ہو, ٹائم پاس نہیں. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, ہمارے جوان جو موٹیویشنل اسپیکر سے اس کی اسپیچ سنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی اسپیچ کو سن کر موٹیویٹ ہو رہا ہوں, تو کسی کی تقریر کو سن کر بندہ موٹیویٹ نہیں ہوتا ہے. اور اگر ہوا بھی تو لمحاتی ہوگا, ٹائم بینگ کے لیے ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے ہوگا, 1 دن 2 دن 3 دن, پھر اسی روش پر لوٹے گا. تو میرے پیارے آقا کے پیارے صرف گفتگو سن کر بندہ موٹیویٹ نہیں ہوتا. اگر موٹیویٹ ہونا چاہتے ہو تو صرف سننا نہیں ہے, عمل کے میدان میں اترنے کی کوشش کرنا ہے. تو وقت کو برباد کرنے سے بچے کہ انشاءاللہ آج طے کر کے اٹھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آپ کو شاید یاد ہو, جو لوگ نئے ہوں تو ان کو بتاتا چلوں کہ ہماری جتنی عبادات ہیں ان ساری عبادات کو بھی اللہ نے وقت کے ساتھ باؤنڈ کر دیا ہے. نمازیں وقت کے ساتھ ہے نا. ابھی اس وقت میں کون سی نماز پڑھ سکتا ہوں جی؟ اگر میں نے عشاء نہیں پڑھی ہے تو میں ابھی عشاء پڑھ سکتا ہوں. اگر میں نے مغرب نہیں پڑھی تو ابھی پڑھ سکتا ہوں. میں نے عصر ظہر نہیں پڑھی ہے, میں پڑھ سکتا ہوں. اگر پڑھوں گا تو قضا ہوگی, اس کا شمار ادا میں نہیں ہوگا. ابھی ٹائم ہے عشاء کا, تو جس چیز کا ٹائم ہے اس ٹائم کے اعتبار سے ادا کرو گے تو ادا میں شمار. ہمارے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آپ اگر فلائٹ سے ٹریول کرتے ہیں یا ٹرین سے ٹریول کرتے ہیں, وی ٹی میں 9:10 پر ٹرین نکلنے والی ہے جس سے آپ کو حیدرآباد جانا ہے. اب آپ کہیں گے یار 5-10 منٹ تو چلتا ہے, تو آپ کے حساب سے تو چلتا ہے, اور اسی حساب سے آپ پہنچے 9:15 بجے. تو کیا بتائیے موٹر مین بھی آپ کا ویٹ کر رہا ہوگا کہ یار فلاں صاحب کو حیدرآباد جانا ہے, اور 5-10 منٹ تو چلتا ہی آتے ہوں گے, ان کو لے کے چلیں گے, انتظار کرے گا. وہ 9:10 پر روانہ ہو جائے گا کہ آپ کا ویٹ کرے گا جی؟ اسی طرح سے اگر کہیں پر صبح 7:05 کی ٹرین ہے اور آپ کہیں کہ دیر سے میری آنکھ کھلی ہے, 5-10 منٹ تو چلتا ہی, یار اتنا تو ٹریفک میں پھنستے چلتا ہی ہے, وہ انتظار کرتا رہے گا, رکے گا؟ کبھی کبھی ایسا ہوا ہمارے ساتھ کہ اگر فلائٹ سے ٹریول کر رہے ہیں 25 منٹس پہلے بورڈنگ گیٹ بند ہو جائے گا. باقاعدہ بورڈنگ پاس پر لکھا ہوتا ہے, آپ کو میل اور میسج بھی آ جاتا ہے کہ 25 منٹ پہلے بورڈنگ گیٹ بند ہو جائے گا. اور ہم نے دیکھا کہ ابھی تو 35 منٹ باقی ہے, اور ہم چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے تو پتا چلا جس گیٹ تک جانا ہے وہ گیٹ بھی 10 منٹ دور ہے. اب نماز پڑھنے میں 5 منٹ لگ گیا, اس کے بعد بھاگتے دوڑتے وہاں پہنچے, تو جب پہنچے تو 20 منٹ باقی رہ گیا. اب 25 منٹ پہلے پہنچنا تھا لیکن بچے 20 منٹ. اب کتنی بھی ریکویسٹ کر لو لیکن وہ 5 منٹ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ٹائم باؤنڈ ہے اور وہ ان کا بزنس ہے. اگر وہ ایسے ہی سب کو لیتے رہیں گے تو میری طرح پتہ نہیں کتنے آتے ہوں گے. میں نے ان سے بڑی ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا سر آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کی طرح اور 6 لوگ ہیں, آپ کی طرح اور 6 لوگ ہیں, لیٹ ہو گئے, آپ کو لے لیں گے تو ان کو بھی لینا پڑے گا. سوری ہم آپ کو نہیں لیں گے. انہوں نے نہیں لیا تو جو فلائٹ کی ٹکٹ میری نکلی تھی وہ پیسے تو ویسٹ ہوئے. اب اگلی فلائٹ میں جانے کے لیے پھر مجھے 8,000 روپے خرچ کرنے پڑے. 8,000 صرف 5 منٹ کی دیر ہوئی تھی. آپ بتائیے میرے پیارے آقا کے پیغمبر, یہاں سے ٹائم کی ویلیو سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس کو ہر رات بائک پر بیٹھنا ہے, جس کو ہر رات گلی کے نکڑ پر بیٹھنا ہے,
جس کو ہر رات چائے کی ٹپری پر سیلون کے باہر بیٹھنا ہے. ابھی یہاں سے نکلوں گا تو دیکھنا, آپ بھی نکلیں گے تو دیکھیے کتنے ایسے جو روزانہ سیم پلیس پر آپ کو ہر ہفتے ملیں گے یہیں بیٹھے ہوئے. تو آپ تو سنیچر کو آتے ہیں تو آپ کو نظر آتے ہیں, بلکہ آپ کو تو آج دکھتے ہیں, وہ تو ہر رات وہیں بیٹھنے والے لوگ ہوں گے, ہر رات وہیں بیٹھتے ہوں گے. باقاعدہ ان کا تو سیٹ اپ ہوگا سارے دوستوں کا, کھانے کے بعد سب جمع ہوتے 11 بجے اور اس کے بعد 3 ساڑھے 3 تک وہیں بیٹھے رہتے, اس کے بعد پھر گھر چلے جاتے. ان سے پوچھو یہ جو تم رات بھر یہاں بیٹھے رہے تم نے کون سے قلعے تعمیر کر لیے, رات بھر جو یہاں بیٹھے رہے تم نے کون سی نئی منصوبہ بندی کی, رات بھر جو تم یہاں بیٹھے رہے تم نے کون سی کامیابی حاصل کر لی, کیا کیا تم نے؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں, گیا ہوا مال دوبارہ کما سکتے ہو لیکن گیا ہوا وقت پلٹ کر کبھی زندگی میں نہیں آتا ہے. دھیرے دھیرے آپ سب کی عمریں بڑھ رہی ہیں, بال سفید ہو رہے ہیں, اور جن کے سروں میں بال تھے وہ بال جھڑنے شروع ہو گئے ہیں, دانت کمزور ہو گئے, جوڑوں میں درد پیدا ہو گیا. آپ بتائیے وقت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج جو ہٹے کٹے جوان ہیں ان کو بھی اس عمر تک پہنچنا ہے نا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, تو وقت کی قدر کرو, ایک ایک لمحے کو, ایک ایک سیکنڈ کو, ایک ایک منٹ کو, ہر دن کو, ہر گھڑی کو اللہ کی نعمت سمجھو اور کسی نہ کسی مفاد کے لیے اس کا استعمال کرو, اس کو ضائع اور برباد مت کرو. وہ اور لوگ ہیں جن کے یہاں پر ایک ایک کر کے 7 جنم ہوتے ہیں, ہمارے یہاں ہوتا ہے. اسلام میں پنرجنم کا کوئی وجود نہیں ہے, ری برتھ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بس ایک زندگی ملی ہے, دوبارہ ملے گی. اسی طرح جو آج کا دن ملا ہے وہ دوبارہ ملے گا. یہ جو آج کی تاریخ ملی, آج کتنی ڈیٹ تھی جی؟ 7 جنوری 2023. یہ 7 جنوری تو 2024 میں بھی آئے گی, سال بدل چکا ہوگا. یہ 7 جنوری کی تاریخ پھر آئے گی, قیامت تک آتی رہے گی, لیکن سال بدل چکے ہوں گے. کیا پھر دوبارہ پلٹ کر وہ دن آئے گا, وہ تاریخ آئے گی؟ آج کی رات ہم یہاں بیٹھے, ہمیں نہیں پتا کہ کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں یا کتنا آن لائن سننے والے ہیں جو پچھلے ہفتے ہمیں سن رہے تھے, ہمارے ساتھ موجود تھے, آج وہ نہیں ہے. اس پورے ہفتے بھر میں کسی نہ کسی کے موت کی خبر تو آئی ہوگی نا موبائل پر آپ کے, آپ نے کسی نہ کسی کے جنازے کی خبر تو سنی ہوگی نا. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں, ہماری اور آپ کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ اگلے ہفتے ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ اگلے پل بھی ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ تو آج یہ طے کر لو کہ ہم وقت کو برباد نہیں کریں گے, کہ انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس ضمن میں بہت سی باتیں ہیں جو ابھی کہنی باقی ہیں, پھر کبھی انشاءاللہ کسی موقع پر درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور اللہ ہماری اس محفل پاک کو قیامت میں ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.